السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں وی ویر ڈسکسنگ کشمیری شال. آئی ایم اگین in front of you in order to continue the lesson. Perhaps it is fifth show of this lesson. The credit of starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin, popularly known as Badshah. سلطان زین العابدین کو یہ سہرا جاتا ہے شال انڈسٹری کا کشمیر میں، جس کو عام طور پہ بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو کارل ون ہنگل ہو وزٹڈ کشمیر ان 1836. کارل ون ہنگل کے مطابق جو 1836 میں کشمیر آیا تھا، دا سلطان سمنڈ ان دی 15th century highly skilled weaver ناز بیگ فرام ترکستان ٹو build a loom for weaving shawls. سلطان نے یعنی ہائیلی سکلڈ ویور کو یہاں بلایا، جس کا نام تھا ناز بیگ، جو ترکستان کا تھا. اس نے یہاں پہ ہینڈلوم کو تیار کیا جس پہ شال بنائے جاتے تھے. The Mughals reorganized the industry. Akbar and his successors wore the shawl of Kashmir. جو مغل تھے انہوں نے بھی ری آرگنائز کیا، بڑھاوا دیا اس انڈسٹری کو. اکبر خود اور اس کے بعد کے بادشاہ خود بھی کشمیری شال پہنا کرتے تھے. آفٹر نیپولین پریزنٹ اے ریئر شال ٹو امپریس جوسپین. جب نیپولین نے ایک خاص شال امپریس جوسپین کو پریزنٹ میں دیا تو شالز بیکیم اے کریز ان فرانس میں بھی کشمیری شالز مشہور ہونے لگے. دا برٹش ویر دا فرسٹ ٹو ڈیولپ این انٹرسٹ ان دا کشمیری ووون گڈ. برطانیہ کے لوگوں نے سب سے پہلے کشمیری ہینڈی کرافٹس میں یعنی کشمیر کی دستکاری میں انٹرسٹ دکھایا. بوتھ برٹن اینڈ فرانس ساٹ ٹو مینوفیکچر اینڈ کافی کشمیر شالز. دونوں نے کشمیری شالز یعنی برٹن اور فرانس دونوں نے کشمیری شال کی نقل اتارنے کی کوشش کی. بٹ دی فالوڈ اے ٹیکنیک مور ان کیپنگ ویو ود دا ٹریڈیشنس ود دا یورپین ٹریڈیشن. لیکن دونوں نے کیا کیا، انہوں نے یورپین ٹریڈیشن کا خیال رکھ کے ٹیکنیک تیار کیا. دی یورپین شالس وائر ٹرمڈ وچ ویکنڈ دی شالس اینڈ دس دی بیوٹی واز میریڈ. جو یورپین شال تھے ان کو کاٹ کے پھر بنایا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، جس سے یہ شال کی جو مضبوطی ہے وہ کم ہو جاتی تھی. یورپین وومنس پریفر کشمیری شالس ہوز ریپ اینڈ ریفٹس وائر انٹرووون ان انٹرلاکڈ. یورپین جو عورتیں تھیں وہ اکثر کشمیری شال کو پسند کرتی تھی کیونکہ اس کے بارڈر جو تھے وہ انٹرووون اینڈ انٹرلاکڈ ہوا کرتے ہیں. میکنگ دیئر ڈیکوریٹڈ سیکشن مچ اسٹرانگر. ان کا جو ڈیکوریٹڈ اسٹرکچر ہے کشمیری شال کا وہ بالکل بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. آلسو دا یورپین شالس ویر وون ان سیورل پیسز. جو یورپین شالس ہے اکثر پیسوں میں بنائے جاتے تھے، پھر جوڑے جاتے تھے. ویچ ہیڈ دین ٹو بی سیون ٹوگیدر. اے ٹیکنیک دیٹ واز کوئی ڈفرنٹ فرام دا فالوڈ ان کشمیری. جو ٹیکنیک بالکل مختلف تھا کشمیر کے ٹیکنیک سے. اٹ واز اونلی ڈورنگ دا 19th century دیٹ یورپین لرن ٹو میک اے سنگل پیس آف شال. 19ویں صدی میں یورپین نے کشمیری شال کو یعنی یورپین شال کو ایک ہی پیس میں بنانا سیکھا. کشمیری شالس آر یوزڈ ایز ویڈنگ گفٹس. جو کشمیری شال ہے اکثر شادی موقع کے دنوں پہ گفٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اینڈ فارم ان امپورٹنٹ ایٹم ان دا برائڈس ٹریزو. جو دلہن کے لباس ہے اس میں ایک امپورٹنٹ آئٹم مانا جاتا ہے کشمیری شال. دے آر وورن بائی مین آف ایلائٹ کلاس اوور دا شولڈرز. جو بڑے بڑے لوگ امیر زادے ہوتے ہیں وہ اکثر یہ شال اپنے کندھوں پہ بچھا کے پہنتے تھے. کشمیر شال انڈسٹری فیڈ اے لاٹ آف پیپل مین اینڈ وومن. کشمیری شال انڈسٹری بہت سارے لوگوں کا روزگار بن چکی ہے. پیپل مین اینڈ وومن، مرد اور عورتیں، اسپیشلی ان ولیجز ان کشمیر. خاص طور پر گاؤں کے لوگوں کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ بن چکا ہے. ایون ینگ گرلز اینڈ بوائز ہیلپ دیئر پیرنٹس ان امبرائڈری ورک. چونکہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہے وہ بھی اکثر اپنے پیرنٹس کو مدد کرتی ہے امبرائڈری ورک میں. although people have to sit a long time weaving. although چونکہ لوگوں کو زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے they do it، مگر وہ کرتے تھے to earn their livelihood، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے. یہ تھا کشمیری شال جو اب تک آج آخری لیسن ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے ٹیکسٹ پہ جائیں گے، ورکنگ ود دا ٹیکسٹ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.